کسی تمہید کے اور بغیر کسی تلقین کے اور بغیر کسی تنقید کے اور بغیر کسی طلب مزید کی میں اس مدعا پہ سیدھے ہی آ رہا ہوں. تمام تر تعریف و توصیف حمد و ثنا شکر و ستائش خوبی و ستائش بزرگی و برتری اسی ذات واحد کو زیبا ہے جس کی شان الحمدللہ رب العالمین. اسی کی بارگاہ لم یزل میں اس کا یہ سیاہ چار بندہ اس طرح دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ ہر ایک حمد کا شایان ذات تیری ہے. ہر ایک حمد کا شایان ذات تیری ہے. تو کائنات کا رب کائنات تیری ہے. بولے محمد. ہر ایک حمد کا شایان ذات تیری ہے. تو کائنات کا رب کائنات تیری ہے. اور پکارتا ہے جہاں کل من علیہا فان. پکارتا ہے جہاں کل من علیہا فان. جسے زوال نہیں آتا وہ حیات تیری ہے. 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 جگہ کے پاس بلا یا سلا کے دے آواز. جگہ کے پاس بلا یا سنا کے دے آواز. کسی بھی حال میں رکھ ساری رات تیری ہے. کسی بھی حال میں رکھ ساری رات تیری ہے. اور مثال ایک بھی آیت کیا نہیں سکتی. مثال ایک بھی آیت کیا نہیں سکتی. ارے جس کا نام ہے قرآن وہ بات تیری ہے. جس کا نام ہے قرآن وہ بات تیری ہے. جس کا نام ہے قرآن وہ بات تیری ہے. اور مہک رہی ہے فضا وہ ضرور آتے ہیں. مہک رہی ہے فضا وہ ضرور آتے ہیں. اور بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں. بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں. گلی گلی کو منور کرو چراغوں سے. گلی گلی کو منور کرو چراغوں سے. زمین پہ آج ہمارے حضور آتے ہیں. زمین پہ آج ہمارے حضور آتے ہیں. زبان کا اگر دل کا تعلق اگر زبان سے ہو, دل کا تعلق اگر زبان سے ہو, جہاں پکارو وہیں حضور آتے ہیں. جہاں پکارو وہیں حضور آتے ہیں. اے زیا یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا ایمان ہے. اے زیا یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرا ایمان ہے. مدد کے واسطے آقا ضرور آتے ہیں. مدد کے واسطے آقا ضرور آتے ہیں. آگے شاعر کہتا ہے وہ دل ہی کیا کہ جس میں تیری جستجو نہ ہو. وہ دل ہی کیا کہ جس میں تیری جستجو نہ ہو. کس کام کی زبان جو تیری گفتگو نہ ہو. اور ممکن نہیں کہ دل ہو مگر آرزو نہ ہو. ممکن نہیں کہ دل ہو مگر آرزو نہ ہو. کیا بات ہے کہ لب پہ تیری گفتگو نہ ہو. کیا بات ہے یا رسول اللہ, کیا بات ہے کہ لب پہ تیری گفتگو نہ ہو. اور میرا ہی جلوہ جب ہے ہری شاہ میں آشکار. الہی جلوہ جب ہے ہری شاہ میں آشکار. توتی کی پھر زبان پہ کیوں تو ہی تو نہ ہو. توتی کی پھر زبان پہ کیوں تو ہی تو نہ ہو. اب آئیے اسی سرکامی کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر اپنا اگلا قدم رکھتا ہوں کہ خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے. خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے. پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے. پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے. اور معطر ہے اسی کوچے کی صورت. اپنا سہرا بھی کہاں کھولے ہیں یسوع یار میں. وہ دیس بے شہ والا لہرائی مدینے میں ہے مگر اسی کی خوشبو ہے کہ نجف بھی مہکتا نظر آ رہا ہے. اسی کی خوشبو ہے کہ کربلا بھی مہکتا نظر آ رہا ہے. اسی کی خوشبو ہے کہ بغداد بھی مہکتا نظر آ رہا ہے. اسی کی خوشبو ہے کہ اجمیر بھی مہکتا نظر آ رہا ہے. اسی کی خوشبو ہے کہ کلیہ بھی مہکتا نظر آ رہا ہے. اسی کی خوشبو ہے کہ بریلی بھی مہکتا نظر آ رہا ہے. اسی کی خوشبو ہے کہ چوچا بھی مہکتا نظر آ رہا ہے. اسی کی خوشبو ہے کہ مہرولی بھی مہکتا نظر آ رہا ہے. ارے اسی کی خوشبو ہے کہ گلباری بھی مہکتا نظر آ رہا ہے. کہاں کھولے ہیں یسوع یار میں.
خوشبو کہاں تک ہے اور ہزاروں جگرے الجھے ہوئے گردے منزل میں، خبر بھی کچھ نہیں آتی کہاں سے ہے کہاں تک ہے، بیمانہ تو ہے آصف اور تجھے کیا فکر ہے فارغ، مسلسل سلسلہ تیرا شفیع آسیہ تک ہے۔ اب ہم مل کر عشق رسالت کا غازہ اپنے چہرے پہ مل کر، پھولوں کی طرح کھل کر اور سنیوں کی طرح کھل کر، اہل عشق کی طرح مچل کر اور اہل خانقاہ کی طرح ذرا سنبھل کر، اہل ادب کی طرح سنبھل کر، پوری ایمانداری کے ساتھ، جذبہ بیداری کے ساتھ، بارگاہ رسالت کی سرشاری کے ساتھ، اطاعتشیاری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، انقطاعی کے ساتھ اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ سارے حضرات مل کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی۔ قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا۔ اور یہاں رک کر مجھے کہنے دیا جائے کہ جب نبی کی نالین کا مقام اتنا بلند ہے، جب نبی کی نالین کا مقام اتنا بلند ہے تو نبی کے حسنین کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا۔ اور اونچی اونچی عمارات تو بہت ساری ہے، اونچی اونچی عمارات تو بہت ساری ہے، سب کی قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا، سب کی قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ماہ رمضان شریف افضل و اعلیٰ مہینہ چل رہا ہے، رحمت والا مہینہ چل رہا ہے، برکت والا مہینہ چل رہا ہے، سب سے خوبصورت مہینہ چل رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان شریف کو سارے مہینوں پر، فکر کے ساتھ صرف 5 منٹ سماعت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان شریف کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ آقا فرما رہے ہیں سارے مہینوں پر، رمضان شریف کا مہینہ سارے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ماہ رمضان شریف میں تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا کرے گا۔ رمضان شریف میں ایک نیکی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو ایک کے بدلے 70 کا ثواب فرماتا ہے۔ اگر تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی پر 1000 عطا کرتا ہے، اللہ تمہیں ایک نیکی پر 1000 عطا کرتا ہے۔ ذرا غور و فکر کریں، ہمیں تو یہاں ڈبل سے ڈبل، ڈبل سے ڈبل، ڈبل سے ڈبل ثواب عطا ہو رہا ہے۔ اور ایک یاد رکھیں، اگر رمضان شریف میں ایک گناہ کریں گے تو 70 گناہ لکھا جائے گا، ایک گناہ کریں گے تو ڈبل گناہ کی سزا ملے گی، اور ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکی کے برابر، ایک نیکی کے بدلے 70۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ ماہ رمضان شریف کے مہینوں میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ ایک نیکی ایک کے بدلے 70 کا ثواب عطا کرتا ہے۔ خلوص بڑھ جاتا ہے جب اس بندے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر 1000 عطا کرتا ہے۔ اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر بے حساب ثواب عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ جب دلچسپی اور دل لگ جاتا ہے عبادت کرنے میں رمضان شریف کے مہینے میں، اللہ بے حساب ثواب اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کا انگنت کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات غور و فکر کریں، رمضان شریف کا مہینہ ہمیں اور آپ کے بیچ سے آپ گزرنے ہی والا ہے، ہمیں اور آپ کے بیچ سے یہ پاک مہینہ جانے والا ہے، خوبصورت مہینہ ہمارے نظروں سے دور چلا جائے گا۔ جو حضرات عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ابھی بھی وقت ہے، 1 ہفتہ باقی ہے، وہ بھی کوشش کریں۔ رمضان شریف کا مہینہ دوبارہ نہیں ملنے والا، پھر 11 مہینہ انتظار کرنے کے بعد پھر رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 1 کا 70 ثواب، خلوص بڑھ جائے تو 1 کا 1000 ثواب، اخلاص اور جب انسان کا بڑھ جاتا ہے تو 1 کا اتنا ثواب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گنت نہیں ہے، پھر حساب ثواب عطا کرتا ہے۔ آقا کریم مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان شریف میں اگر کوئی جان بوجھ کر، رمضان شریف کے مہینہ میں اگر کوئی جان بوجھ کر 1 روزہ چھوڑ دے
پھر اس روزے کو ادا کرنے کے لیے ساری زندگی روزہ رکھے، پھر ساری زندگی کے روزے اس ماہ رمضان شریف کے روزے کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی چھوڑ دے ایک روزہ، پھر سوچے میں اس کے بتائے کون کر ہو جائے نہیں، ایک چھوڑے اگر پھر دوبارہ ساری زندگی بھی کر دے، اس ایک ماہ رمضان شریف کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ماہ رمضان شریف کے روزوں کو اہمیت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو ماہ رمضان شریف میں اپنی عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتے، جو بندہ یہ ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتے، اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے، آقا فرماتے ہیں پھر اس کو موقع نہیں ملتا اپنی بخشش کا سامان کرے، اپنی مغفرت کا سامان کرے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے تعلق سے، رمضان شریف میں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی حوریں، بڑی بڑی آنکھ والی حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ میرے کریم ہمیں انہی کی دلہن بنانا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے حوریں، میرے کریم میرے پروردگار ہمیں انہی کی دلہن بنانا جو رمضان شریف میں تیری عبادت کیا کرتے تھے۔ بولے رمضان شریف میں جو تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں ان کے نکاح میں دینا، جو رمضان شریف کے راتوں کو جگ کر تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عرض کر رہی ہے آقا سے ہمیں ان کے نکاح میں دینا میرے کریم، جو رمضان شریف میں تیری عبادت کرتا ہو، جو رمضان شریف میں تجھے منانے کی کوشش کرتا ہو، ہمیں ان کے نکاح میں دینا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رمضان شریف میں گناہوں کو چھوڑ دے، زنا کو، شراب کو، جھوٹ کو، چغلخوری کو، کسی کو تہمت لگانے سے، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہ رمضان شریف کا احترام کرنے والوں کے لیے ہر رات کے بدلے 100 حوروں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، 100 حوروں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا۔ اب ذرا غور و فکر کر، رمضان شریف میں 30 راتیں ہیں، 30 راتیں ہیں تو 30 حوروں کے ساتھ اس شخص کا نکاح ہوگا، 30 حوروں کے ساتھ۔ کس کا؟ جو رمضان شریف میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، ہر گناہ کو چھوڑ دے، ایک بار گناہ کر لے پھر توبہ کر لے، ہر گناہ کو چھوڑ دے، زنا کو، شراب کو، جھوٹ کو، کسی کے اوپر تہمت لگانے سے، ہر گناہ کو اگر چھوڑ دے تو اللہ احترام، یہ سوچ کر کہ رمضان شریف کا احترام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات کے بدلے 100 حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے گا۔ 30 راتیں ہیں تو 30 حوروں کے ساتھ ان کا نکاح فرمائے گا۔ پھر آقا کریم فرماتے ہیں رمضان شریف کا جو احترام کرتا ہے، احترام ماہ رمضان شریف میں جو احترام رمضان شریف کا کرتا ہے، رمضان شریف کا احترام میں ساری گناہوں کو اگر چھوڑ دیتا ہے، اللہ ان کے لیے ایک محل بنایا ہے، اللہ ان کے لیے ایک محل بنایا ہے، ایک محل تیار کیا ہے، اور اتنی خوبصورت محل ہے، اللہ کے دی ہوئی عقل سے جب انسان اتنی خوبصورت بنا لیتا ہے، اتنی خوبصورت چیزیں بنا لیتا ہے، آپ ذرا غور و فکر کریں اللہ جو بنائے وہ کتنی خوبصورت ہوگا۔ وہ محل کا حال یہ ہوگا کہ تمام اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آنے والے انسان تک سارے جائیں گے اس محل کے اندر، داخل ہوں گے، پھر بھی وہ محل کے اندر وہ اتنی ہی جگہ گھیریں گے جتنی کہ ایک بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھ دیں اور وہ بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرے گی، بس اتنی ہی جگہ گھیریں گی۔ اتنا بڑا اللہ نے وہ محل بنایا ہے، اتنا بڑا بنایا ہے کہ سارے اولین اور آخرین آنے والے آدم سے لے کر آنے والے انسان تک سارے اگر چلے بھی جائیں پھر بھی وہ محل میں اتنی ہی سارے مل کر جگہ لیں گے کہ جتنی ایک بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں، بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے، بس اتنی ہی جگہ وہ لیں گے۔ اور وہ محل اللہ اتنا بڑا بنایا ہے، اور وہ محل ان کے لیے بنایا ہے جو رمضان شریف میں اپنی گناہوں کو ترک کر دے،
तौबा कर ले, अपनी गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दे। अल्लाह की इबादत करके अपनी बख्शिश कर ले, अपने गुनाहों को माफ करवा ले। अल्लाह तबारक व तआला वही बंदा जो इबादत करे, रमजान शरीफ में जो रोजा रखे, जो तरावी भी पढ़े, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला हर रात के बदले 100 औरत के साथ निकाह फरमाएगा। 30 रातें जरा गौर व फिक्र करे, 30 औरतों के साथ निकाह होगा और वो महल में वही जाएगा जो रमजान शरीफ में इबादत किया करते हैं, जो रमजान शरीफ का एहतराम करते हैं, जो रमजान शरीफ का एहतराम गुनाहों को तर्क कर देते हैं। वो इंसान के लिए अल्लाह ने वो महल बनाया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और आइए कुछ गुफ्तगू सदक़े के ऊपर हो जाए। हमें